الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے دو خطبات میں ہم نے ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر حقوق، اس کے بارے میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا اور جتنے ممکن ہوئے وہ حقوق بیان کیے۔ حقوق کا یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم والدین کے حقوق ان کا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو والدین کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، یہ ایک مسلم چیز ہے۔ بہت آپ نے اس کو سنا، اس کو ہم موضوع بحث نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس پہ گفتگو کریں تو یہ موضوع بذات ہی اتنا طویل ہے کہ سارا ہمارا خطبہ جو ہے وہ اسی پہ صرف ہو جائے گا۔ ہمارا موضوع صرف اس بات کو سمجھے کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ ہمارا موضوع ہے کہ بچوں پر والدین کے جو حقوق ہیں وہ کون کون سے ہیں، بس ان کا ہم انشاءاللہ العزیز تذکرہ کریں گے۔ لیکن موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ ساری باتیں سننی ہیں بحیثیت اولاد، بحیثیت والدین نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم والدین ہیں، یہ بھی میرا حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے، میرے بچے مجھے دیتے نہیں۔ یہ ہم دیکھیں کہ ہم بچے ہیں اور ان میں سے ہم اپنے والدین کے حقوق کون کون سے ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ تذکر آئے گا۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ والدین حیات ہوں یا بچے جوان ہوں یا بچے ہوں تو پھر ہی یہ ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، جتنی بھی عمر ہو جائے، آخر وہ اپنے والدین کا بچہ تھا اور ہے، جو یا تو فوت ہو چکے ہیں، تو مطلب والدین تو ان کا وجود تھا اور ان کے حقوق ہمارے ذمہ اب بھی موجود ہیں، ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا کچھ سننا ہے، اس لیے کہ ہم نے حتی المقدور اللہ کی توفیق سے ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، والدین کے حقوق اتنے ہیں کہ ان کو کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا۔ ان کی ادائیگی جو ہے انسانی بس سے باہر ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا اپنی ماں کو پیچھے جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا اور بڑی خوشی خوشی طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، اور ماں کو طواف کروا رہا ہے اپنے کندھوں پر بٹھا کے، اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کا ایک فرما بردار اونٹ ہوں، جس طرح اونٹ ایک سواری ہوتی ہے، اونٹ تو کبھی اپنی سواری کو پریشان کر دیتا ہے، میں کبھی ماں تجھے پریشان نہیں کروں گا۔ اس حالت میں وہ اٹھا کے ماں کو طواف کر رہا ہے۔ تو طواف کرتے کرتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو پوچھتا ہے کہ اے عبداللہ بن عمر، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کہ میں کہاں سے چلا ہوں، اور کہاں سے چلا؟ یمن سے میں اپنی ماں کو لے کے آیا ہوں، اسی طرح اٹھا کے میں اپنی ماں کو یہاں لایا اور کندھوں پہ بٹھا کے میں اس کو حج کروا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا، کبھی بھی نہیں، ولا بظفرہ، تم کہتے ہو ماں کا حق ادا کر دیا، ماں نے تجھے جنتے ہوئے جن تکلیفوں کے جھٹکے محسوس کیے تھے، ان جھٹکوں میں ساری زندگی خدمت کر کے تو ایک جھٹکے کی تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ پوری زندگی کا بدلہ دینا تو درکنار، ایک جھٹکا جو ان کو تکلیف کا لگا تھا، کتنی تکلیفیں اسے برداشت کی، حمل کی، وضع حمل کی، اور پھر اس کے بعد تیری پرورش کی، یہ سارا کچھ، لیکن صرف وضع حمل کے وقت اس نے جو تکلیف کے جھٹکے محسوس کیے، تم ایک جھٹکے کا بدلہ بھی ابھی تک اس کا بدلہ نہیں ادا کر سکے۔ اس لیے کوئی شخص لگا رہے ساری زندگی، کیوں؟ یہ اللہ کا راستہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس میں یہ نہیں کہ ہم پورا حق ادا کر سکے یا نہیں، یہ بات ہے کہ ہم نے کوشش کتنی کی، اور اللہ تعالی ہماری اس کوشش میں خلوص کو دیکھتا ہے کہ تمہارا اس میں خلوص کتنا ہے۔ اس لیے ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے حتی المقدور کوشش کرنی ہے، پورا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کے جو حقوق ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حق جو ذکر کیا ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں کم از کم 4 مرتبہ اللہ رب العزت نے ادا کیے ہیں، جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہاں والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا۔ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان کسی بھی نیکی کی معراج ہے، کسی بھی نیکی کی احسان جو ہے وہ معراج ہے، یعنی والدین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو کہ جس سے آگے کوئی جو ہے وہ اچھے سلوک کا وجود دینا ہے، مختصر یہ ہے۔ اور اس میں ہر چیز انسان دیکھے، ہر معاملے میں دیکھے بھی اس معاملے میں احسان کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت میں احسان کیا ہے کہ جس طرح جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو سکھایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کا جیسے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تصور پیدا کر سکتا تو کم از کم یہ تصور کو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس سے آگے عبادت کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اتنا کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رغم انف ثم رغم انف، اس کی ناک خاک آلود، اس کی ناک خاک آلود۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے جس کو دگنی بد دعائیں مل رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، یا اپنی ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو، کوئی بھی مل گئے اسے، لیکن ان کے ساتھ اتنا اچھا احسان اور اتنا اچھا سلوک نہیں کیا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو جس نے اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کیا۔ تو یہ احسان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس قدر اچھا سلوک کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ کرے۔ دوسرا سلوک، دوسرا والدین کا جو حق ہے، جو سورہ الاسراء میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
اگر بڑھاپے میں والدین مل جائیں یا دونوں میں سے ایک مل جائے تو فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا۔ یہ اف کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ اف نہ کہ جو مرضی کرتا رہے۔ اصل میں اف جو کلمہ ہے یہ اکتاہٹ اور بے ادبی کا ہلکا ترین لفظ ہے۔ اکتاہٹ اور بے ادبی کا ہلکا ترین لفظ ہے۔ یہ اس طرح بھی ادا ہو سکتا ہے کہ انسان بات مان بھی لے، او ہو یہ لفظ کہنا، او ہو ٹھیک ہے میں ایسا کر لوں گا، میں ایسے ہی کرتا ہوں، لیکن جو او ہو اس نے کہا یہ کلمہ اف ہے، یہ کلمہ اف ہے۔ یعنی بے شک فرما برداری پوری کرے، لیکن ایک لفظ اگر اف اس نے بولا نا تو گویا کہ اس نے اپنے والدین کے حقوق کی، اللہ کے احکام کے مطابق اس نے یہ حق ادا نہیں کیا۔ اس قدر والدین کے حق ہے کہ فلا تقل لہما اف، اف جیسا کلمہ بے شک بات مان لے، اور بات ماننے کے بعد یہ لفظ کر دے یا پہلے تو پھر بھی گویا کہ اس نے والدین کے حقوق تلفی کر لے۔ فلا تقل لہما اف، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اف کس وقت ہوتا ہے؟ یہ تکلیف کے وقت ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے جی میں نے اس لیے کہا کہ والدین نے مجھے تکلیف دی تھی، تو بھائیو تکلیف کے وقت ہی تو اف ہوتا ہے۔ جو اگر والدین کی طرف سے آسانی ملے، آسانی میں تو کوئی لفظ اف نہیں کہتا، اف کہتے ہی اس وقت ہے جس وقت مخالف سمت سے، دوسری سمت سے کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر والدین کی طرف سے کسی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے، کوئی مشقت بھی اٹھانی پڑے، اس تکلیف اور مشقت کو بغیر ماتھے پہ شکن لائے اور بغیر منہ سے کوئی ہلکا سا کلمہ تکلیف کا، یہ بے ادبی کا، یہ گستاخی کا ادا کیے بغیر وہ اس کو جو ہے وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے۔ تیسری بات ولا تنہرہما، تیسرا ان کا حق یہ ہے کہ ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو سمجھ عقل نہیں ہے، ہماری عقل جو ہے وہ پوری ہے اور والدین کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے وہ بات بات پہ کہیں گے آپ نے یہ کیوں کیا ہے، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں کیا۔ تو یہ ڈانٹنا ہے، فلا تنہرہما، یہ نہیں کہنا انہیں یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہم کو اخلاق نبوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو والدین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے خدمت گار انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، 10 سال کے دوران کبھی آپ نے مجھے یہ جملہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں نہیں کیا، کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال تک آپ نے کبھی اپنے خادم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ہم بڑی آسانی سے اپنے والدین کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، ان کو کہہ بھی دیتے ہیں یہ کیا کیا، یہ نہیں کیوں نہیں کیا۔ اور خاص طور پر بڑھاپے میں بعض دفعہ والدین اس قدر جو ہے وہ بڑھاپے کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ پخانہ پیشاب وغیرہ وہ نکلنے لگتا ہے، تو اس بات پہ لوگ ڈانٹتے ہیں۔ بعض تو اللہ المستعان والدین کو مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں۔ ہم نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایک بوڑھے آدمی کو ہم ملنے کے لیے گئے تو اس کے منہ پہ نشان تھے، منہ پہ نشان، پوچھا یہ کیا ہوا، تو اس نے نہیں بتایا، اس کی بیوی نے بتایا کہ آج کوئی پتہ نہیں کوئی پیشاب یا پخانہ کو نکل گیا تو اس کے بیٹے نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں۔ تو ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جو ڈانٹنا تو ہے، ان کی باقاعدہ پٹائی کر دیتے ہیں اپنے والدین کی، مارتے پیٹتے ہیں، اور بعض بدبختی کی انتہا اپنے والدین کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ فلا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے کسی بات پر بھی۔ اور چوتھا ان کا حق یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم گفتگو کرنی ہے، پیار سے گفتگو کرنی ہے۔ جیسے کہ مفسرین امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مفسرین کے اقوال لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والدین سے ایسے گفتگو کرے جیسے ایک خطا کار غلام اپنے سخت مزاج آقا سے گفتگو کرتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی ماں سے بات کیا کرتے تھے نا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بات قریب بیٹھے آدمی کو سنتی بھی نہیں تھی، وہ اس قدر نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کہ صرف ماں کے کان میں ہلکے سے گفتگو کرتے کہ سب ان کو سنتی، قریب بیٹھے آدمی کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جس طرح اور بعض مفسرین نے ایک جملہ ہے ادا کیا انہوں نے
کہتے ہیں کہ ان وقت قولاً کریمہ، نرم گفتگو اور پیار بھری گفتگو وہ اس طرح ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح بچپن میں وہ پیشاب و پخانہ صاف کرنے میں کراہت محسوس نہ کرتے تھے بلکہ محبت سے پیش آتے تھے، اب تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو۔ تو یہ ہے قولاً کریمہ، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ ویسے لفظ کریم ہماری اردو میں بھی ایک کریم استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کو مشابہت دیتے ہیں، پورا وہ لفظ کو ادا نہیں کرتے، جیسے کریم نرم ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، اور مطلب ہر جس چیز میں ڈالیں وہ اس چیز کو نرم اور میٹھی اور لذیذ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح گفتگو ان کے ساتھ کی جائے کہ وہ ملائی والی گفتگو ہے، ملائی والی گفتگو، نرم گفتگو۔ تو ایسی ان کے ساتھ گفتگو کرنا یہ والدین کے حقوق میں سے ہے۔ پانچواں حق یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنی رحمت کا پہلو جھکا دے، اپنی رحمت کا پہلو جھکا دے۔ اصل میں جو جناح لفظ استعمال کیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو۔ کبھی آپ نے دیکھا کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو جو مرغی ہوتی ہے، کوئی بھی پرندہ ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لے آتا ہے۔ یہ سب سے بڑا وسیلہ بچوں کو بچانے کا یہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کو ہر سرد و گرم سے بچانے کے لیے ان کو اپنے جسم کے ساتھ لگا لو اور ہر قسم کی تکلیف سے اس قدر محفوظ کرو جس قدر تم ان کو محفوظ کر سکتے ہو۔ اس میں ان کے لیے تواضع بھی ہے کہ انسان یعنی جھکنا جو ہے، جناح الذل، ایک تو یہ ہے کہ پر جھکا دو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی طرف جھک جاؤ، اس میں عاجزی اور انکساری اور اس میں تواضع بھی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ چھٹا حق ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو۔ دعا کون سی کرو کہ اے رب، وَقُلْ، اور یہ کہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے رب ہمارے ان دونوں پر اس طرح رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے کو پالا تھا۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اور احادیث میں عام طور پر والدین کو یہ نہیں کہا اپنے بچوں کے ساتھ نرم سلوک کرو، بہت کم یہ بوسہ نہیں لیتا ہے کہ شخص کو اس کو کہہ دیا۔ کبھی یہ نہیں کہا ماں اپنے بچے کے ساتھ پیار کر، اپنے بچے کے ساتھ محبت کر۔ کیوں کہ اللہ نے والدین کے دل میں محبت اتنی ڈالی ہوتی ہے کہ یہ اس کا فطری تقاضا بن جاتا ہے۔ جس طرح بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اس طرح ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت ہوتی ہے۔ تو اس محبت کو اللہ نے بطور سیمپل پیش کیا اور فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، کوئی تفصیل نہیں، اور کیوں کہ بچپن میں جس قدر جس چیز کی ضرورت جس طرح پڑی وہ والدین نے فراہم کی، والدین نے مہیا کی، اپنی تکلیف اپنی راحت کو نہیں دیکھا، انہوں نے بچوں کو دیکھا۔ تو یہ کہا کہ اے رب ہمارے ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ تو یہ چھٹا حق کیا ہے؟ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، والدین کے لیے دعا کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے والدین کے لیے 3 قسم کی دعائیں ذکر فرمائی ہیں، 3، اور آپ کو یہ بات ذہن میں نشین ہونی چاہیے کہ سب سے افضل دعائیں وہ ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ سب سے افضل دعائیں کون سی ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہے؟ اور قرآن مجید میں جو ذکر دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سب سے افضل دعا وہ ہے جو لفظ کل کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جس میں اللہ حکم دیتے ہیں ان لفظوں کو اس طرح ادا کرو۔ تو یہ 3 دعائیں ہیں، ایک ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دوسری دعا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تیسری دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ تو یہ تینوں دعائیں والدین کے لیے کرنی، جب بھی دعائیں کرنی ہے نا، ان تینوں دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کا انتخاب کرنا سب سے افضل اور بہترین ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کا ذکر فرمایا، 2 انبیاء کا، اور تیسرے نبی کو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم یہ لفظ ادا کرو، اس لیے ان دعاؤں کو ادا کریں۔ اور ان دعاؤں میں سب سے افضل دعا جو ہے وہ یہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان پر فرض ہے کہ وہ یہ دعا کرے،
انسان کے لیے فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ اگر اس کے والدین مسلمان اسلام کی حالت میں اس دنیا سے گئے یا اسلام کی حالت میں موجود ہیں، زندہ ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ لازمی دعا کرے۔ اگر وہ دعا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے والدین کے لیے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیت مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ 3 دعائیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی دعائیں ہیں وہ ان کو کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ اسی صورت میں، یہ 6 حقوق اللہ تعالیٰ نے کم از کم یہ ذکر فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ رب العزت جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہوگے نا، اپنی نیتوں میں خالص ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ رجوع کرنے والوں کو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں کم از کم۔ ایک یہ ہے کہ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم درست ہوگے تو اللہ اوابین کو، رجوع کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اور نیکی کرے، لیکن والدین کسی صورت میں راضی ہوتے ہی نہ ہو۔ بعض لوگوں کی عادت اور طبیعت ایسی ہوتی ہے، وہ بچے ہیں تو والدین سے راضی نہیں ہے، والدین ہیں تو بچوں سے راضی نہیں ہے، ہمسائے ہیں تو ہمسایوں سے شکوہ، بیوی ہے تو خاوند سے شکوہ، خاوند ہے تو بیوی سے شکوہ، بھائی ہے تو بھائی سے شکوہ، مطلب ان کی ساری زندگی شکووں میں گزر جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مظلوم ترین انسان میں ہوں، باقی سارے ہی ظالم ہیں، ساری دنیا مل کر میرے ہی خلاف ہے۔ اگر کسی شخص کے والدین ایسی طبیعت رکھتے ہوں اور وہ ہر قسم کے حسن سلوک کے بعد بھی اس سے راضی نہ ہوتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صالح ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی کوشش جاری رکھو، نتیجے ہمارے پاس ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کی کوشش کے باوجود کسی کے والدین راضی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی کوشش کرو، ہم تمہیں معاف کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوتاہی کر چکا ہے اور گناہ کر چکا ہے، والدین کو ناراض کر چکا ہے، تو ایسا کوئی وقت ہوا والدین اس کے اس دنیا سے چلے گئے، یا ناراض، وہ راضی نہیں کر سکا ان کو، کوشش کی وہ راضی نہیں ہوئی، اگرچہ اس کا قصور تھا، یا اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پھر بھی تم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ احسان کرتے ہو، اس کا تذکرہ ہم ابھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی شخص کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے حق ادا نہیں کیے اور میرا معاملہ ان کے ساتھ درست نہیں تھا، تو وہ فکر نہ کرے، معافی اللہ سے مانگے اور اپنی پریشانی کا اظہار کرے اور اپنے والدین کے ساتھ فوت ہونے کے بعد جو اچھے سلوک ہے وہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ 7واں حق جو والدین کا ہے کہ جو بظاہری آداب ہے، ظاہری آداب ہے، ان کو بھی اختیار کرے۔ بعض لوگ ہیں جن کو ظاہری آداب جو ہیں ان کے اندر یہ موجود نہیں ہوتے، مثلا باپ کے لیے ایسے الفاظ ادا کرنے جو کسی معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے، او پیو جان دیا، او ابا جان دیا، مطلب ایسے الفاظ ادا کرنا۔ جو ظاہری آداب ہیں ان آداب کا پورا خیال رکھنا، وہ کسی بھی صورت میں یا کسی شکل میں ہو۔ مثال کے طور پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے الادب المفرد میں شیخ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں، اور صحیح روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کو دیکھا، وہ کٹھے جا رہے ہیں، تو ایک سے پوچھا بھی یہ تمہارے بزرگ کیا لگتے ہیں، مطلب نوجوان تھا، بزرگ کیا لگتے ہیں؟ وہ کہتے جی میرے ابا جی ہیں۔ تو کہنے لگے یاد رکھیں لا تسمی باسمی، اس کا نام نہ لینا، یعنی یہ نام لے کے نہ کبھی بلانا، ولا تمشی امامہ، جب چلتے ہو تو ان سے پیچھے رہو یا ان کے برابر آگے ہو کے نہ چلنے کی کوشش کرنا، ولا تجلس قبلہ، کسی مجلس میں بیٹھنا ہو تو جب تک وہ نہ بیٹھے تم نہ بیٹھنا۔ مطلب یہ کہ ان آداب کا خیال کرنا یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ہیں، جیسے کہ ان کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اگر والدین نیچے بیٹھے ہیں تو تمہیں اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے سوائے کوئی مجبوری کے کسی کے،
اگر وہ نیچے بیٹھے تو تم بھی نیچے بیٹھو، کوشش کرو کہ بیٹھنے میں، نشست برخاست میں ان کا ظاہری جو ادب ہے وہ برقرار رکھے۔ 8واں ادب والدین کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ممکنہ حد تک اپنے والدین کو راضی کرے اور ان کی ناراضگی سے بچے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، اور رب کا جو رضامندی ہے وہ والدین کی رضامندی میں۔ یعنی اگر والدین راضی ہیں تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اگر والدین ناراض ہیں تو یاد رکھنا رب اس سے راضی نہیں ہوگا۔ ان کے حقوق میں سے 9واں حق یہ ہے کہ اگر والدین کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو گیا جس سے ان کو دکھ پہنچا ہو، جس سے ان کو تکلیف پہنچی ہو، جس سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان آنسوؤں کی جگہ پر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ۔ اگر ان کو دکھ دیا ہے تو اتنا سکھ ان کو دو کہ ان کو اپنا دکھ بھول جائے، ان کو اپنی تکلیف بھول جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ جی میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے اور جہاد کے لیے آیا ہوں۔ میں آیا ہوں تو میرے والدین روتے روتے میرے پیچھے آئے، لیکن میں ان کو روتے ہوئے چھوڑ کے یہاں پہ آ گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ، تم نے بڑی غلطی کی ہے، والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کے آئے، اسلام قبول کر لیا، تم نے بیعت کر لی ہے، اب جاؤ فَأَزْهِقْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، جس طرح تم نے ان کو رلایا ہے اسی طرح اب ان کو ہنساؤ۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو دکھ دے چکا ہے اور تکلیف دے چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے میں اس سے زیادہ ان کے ساتھ احسان کرے، اور اتنا احسان اور اتنی نیکی کرے کہ ان کو اپنا دکھ بھول جائے اور اپنی تکلیف بھول جائے، اور بچے کی جو نیکی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یاد رہے۔ تو یہ چند حقوق تو اور بھی بے شمار ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم ان میں سے چند ایک جو ہے وہ انہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عزیزان گرامی، محبت صرف دل میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار کی بھی محتاج ہوتی ہے۔ اگر کوئی دل میں ہی کہتا رہے مجھے بڑی محبت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کا اظہار کے لیے جہاں عمل کی ضرورت ہے، زبان سے بھی محبت اظہار کے محتاج ہے۔ انسان کو اپنے والدین سے محبت بھی کرنی چاہیے، اور ان کے حقوق میں سے یہ بھی حق سمجھنا چاہیے کہ ان سے اظہار محبت کرے، اور ایسے پیار بھرے جملے بولے ان کو محبت کا احساس بھی ہو۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنی ماں کے ساتھ قصے جو محبت کے ہیں وہ بڑے طویل ہیں، مطلب بڑے خوبصورت، کبھی ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کریں گے۔ تو یہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیق میں ان کی ایک زمین تھی، تو زمین کے اندر جو ان کی زمینیں تھیں زرعی وغیرہ، اور ان کے اندر ایک ان کا گھر تھا۔ تو جب یہ اپنی زمینوں کے اندر داخل ہوتے نا تو دور سے آواز لگاتے، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امتا، یا امتا، اماں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دور سے آوازیں لگانا شروع کر دیتے۔ تو ان کی ماں بھی بڑے کھلے دل کی خاتون تھی، مطلب جس طرح یہ اظہار محبت کرتے تھے ان کی ماں بھی اسی صورت میں ان کو جواب دیتی۔ تو وہ کیا کہتی، اور وہ کہتی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھی اسی طرح دور سے ان کو جواب دینا شروع کر دیتی۔ پھر یہ کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اماں اللہ تجھ پہ رحم کرے جس طرح تو نے مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے پالا۔
جس طرح میرے ساتھ اظہار تم نے محبت کی، میرے ساتھ سلوک کیا، مطلب یہ اظہار ہے محبت کا۔ تو وہ آگے سے کیا کہتی؟ یا بنیہ وانت، اے میرے بیٹے اللہ تجھ پر بھی رحم کرے، فجزاک اللہ خیرا ورضی عنک کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھے جزائے خیر دے اور تجھ سے راضی ہو جائے جس طرح بڑھاپے میں تو نے میری خدمت کی ہے، جس طرح بڑھاپے میں تو نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے۔ اور اسی طرح والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایسا کام نہ کرے جس سے والدین کو گالیاں پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، جس نے اپنے والدین پر لعنت کی اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور دوسری روایت میں ہے من الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا کبیرہ بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالیاں دے۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول کیف یشتم الرجل اباہ و امہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے والدین کو گالی دے دے؟ آپ نے فرمایا کہ یشتم ابا الرجل، کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کو گالی دیتا ہے، اس نے کسی کی ماں کو گالی دی اس نے اس کی ماں کو گالی دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گالی اگرچہ اس کے باپ کو دی لیکن گناہ اس کو اپنے باپ کو گالی دینے کا ملے گا۔ ماں کسی کی ماں کو گالی دی ہے لیکن گناہ اس کو اپنی ماں کو گالی دینے کا ملے گا۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے والدین کو گالیاں ملے اور ان کے والدین کی بدنامی ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مریم علیہ السلام کا کہ جب وہ بچہ لے کے تو کیا کہا قوم نے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرے والدین تو ایسے نہیں تھے، یعنی جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو فوراً لوگ والدین تک جاتے ہیں، لیکن ان کے والدین کی اتنی شہرت تھی انہوں نے کہا بھی وہ تو اچھے تھے تو ہی برا۔ لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ کوئی ایسی حرکت کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کے والدین نے اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے، تو گالی کس کو گئی؟ تو ایسی انسان حرکت کے والدین کے حقوق میں سے ہے کہ ایسی حرکت نہ کرے جس سے والدین کو گالیاں ملے اور ان کی بدنامی ہو۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ والدین کسی کے اس دنیا میں سے چلے جائیں، اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا کچھ شخص سمجھتا ہے